بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائیکی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ارم بی بی۔ مسلم سائیکالوجی کا ایک نیا ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے، قلب، ٹائپس آف قلب، سائنس آف اے ساؤنڈ اینڈ ڈیزیز ہارٹ۔ قلب عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں کئی دفعہ دل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قلب کے لفظی معنی جلدی چینج ہونے والی چیز کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کا نام قلب اس کے مسلسل تبدیل ہونے والی حالت کی وجہ سے پڑا ہے۔ دل کی مثال درخت کے پاس پڑے ایک ایسے پتے کی مانند ہے جو ہوا کی وجہ سے بار بار الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی یہ تبدیل ہونے والی حالت لیول آف ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا لیول ایک کانسٹنٹ کنڈیشن میں نہیں ہوتا، کبھی وہ انکریز ہوتا ہے، کبھی وہ ڈیکریز ہوتا ہے۔ لیول آف ایمان پر پریویس لیکچرز میں سے ایک لیکچر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز میں۔ اسلامک کنٹیکسٹ کے مطابق دل صرف ایموشنز اور فیلنگز کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے، بلکہ دل انٹلیکچوئل، کوگنیٹو فیکلٹیز، فری ول اور انٹینشن کا بھی مرکز ہے۔ اسلامک کنٹیکسٹ کے مطابق دل کا روح کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آلدو اس تعلق کی ایگزیکٹ نیچر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن میجورٹی اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ دل کی حالت کا روح پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دل ایموشنز کو انڈرسٹینڈ اور ایکسپیرینس کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوٹلا ہے، اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، لیکن اگر یہی ٹھیک نہ رہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا لوٹلا دل ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دل کا انسان کی سائیکالوجی میں اہم ترین رول ہے۔ دل صرف ایک فزیکل آرگن نہیں ہے کہ جو ساری باڈی کو خون فراہم کرتا ہے، بلکہ اس کا ایک اہم روحانی رول بھی ہے۔ اگر دل بہتر رہے تو ساری باڈی صحیح رہتی ہے، اور انسان کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی پیور اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن اگر دل میں ہی کوئی خرابی ہو تو جسم کے ساتھ ساتھ انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی انہیلدی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی ہماری دلوں کی حالت پر ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری دل کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہیں ہوتا، یا ان سارے اعمال کے دوران ہمارا دل انٹرسٹ نہیں لیتا اور غافل رہتا ہے، تو ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح کے اعمال ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری انٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف کا حصول ہو یا کوئی اور انٹینشن ہو، تو ایسے اعمال نہ صرف مسترد کیے جاتے ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نوز دا سیکرٹس آف دا ہارٹ۔ انسان اپنی بات دل میں رکھے یا ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا بخوبی علم ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کیا تاکہ انسان اپنے ارادے اور اعمال درست کر سکے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، بے شک وہ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ ٹائپس آف ہارٹ۔ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ دل اور روح کا ایک گہرا تعلق ہے، سول کی طرح ہارٹ کے بھی 3 ٹائپس ہیں، دا ہیلتھی ہارٹ، دا ڈیڈ ہارٹ، دا سک اور ڈیفیکٹو ہارٹ۔ ہمارے ایکشنز بھی ہمارے دل کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر دل اچھا ہوگا تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، لیکن اگر دل اچھا نہیں ہوگا تو اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ دا ہیلتھی ہارٹ یعنی صحت مند دل، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر ڈیزائر سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اٹ سبمٹس کمپلیٹلی اینڈ ریلائز آن اللہ الون۔ یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ دس ٹائپ آف ہارٹ از لیونگ ہمبل اینڈ جینٹل۔ ایسے دل زندہ دل ہوتے ہیں، نرم مزاجی رکھتے ہیں اور عاجزی ہوتی ہے ایسے دلوں میں۔ اٹ از اے پیور ہارٹ دیٹ ہیز اونلی لو فار اللہ اینڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایسے دل خالص دل ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی محبت رکھتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔
صرف اللہ کی محبت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنی ہر محبت پر اللہ کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں. It loves those things that Allah loves and hates that which He hates. یہ ہر اس شخص اور ہر اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزیز رکھتے ہیں، اور ہر اس چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ڈس لائک کرتے ہیں. قیامت کے دن صرف ایسے ہی دل فائدے میں ہوں گے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص فائدہ مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہو. ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کی شفا رکھی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. دا ڈیڈ ہارٹ، مردہ دل، یہ وہ دل ہوتے ہیں جو اپنے خالق اور حق سے منہ موڑتے ہیں. یہ نہ اپنے رب کو پہچانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ اپنے ہی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی وقتی فائدے کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں اور ہر اس ایک سے محبت کرتے ہیں جو ان کے ڈیزائر کی بیس پہ کی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عزیز نہیں رکھتے. ایسے دل اداس اور سخت دل ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یا قرآن کا ذکر آئے تو یہ دل، اس طرح کے دل کراہت کا اظہار کرتے ہیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یکایک خوش ہو جاتے ہیں. یہ وہ دل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ایسے دلوں کو اندھا اور بہرا کہا گیا ہے، یعنی ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے. توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے، اپنی اصلاح کرنے سے وہ داغ دھل جاتے ہیں. لیکن اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو یہ جو داغ ہے یہ پھیلتے جاتے ہیں اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل ان داغوں سے بھر جاتا ہے اور دل پر مہر لگ جاتی ہے. انسان فزیکلی تو زندہ رہتا ہے لیکن اسپریچولی یعنی روحانی طور پر وہ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس حوالے سے فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے. قرآن نے ایسے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں. دا سک ہارٹ، بیمار دل، یہ دل کی تیسری قسم ہے، اور یہ ہیلدی ہارٹ اور ڈیڈ ہارٹ کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے. یعنی ایسے دلوں میں ہیلدی ہارٹ کی بھی کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور ڈیڈ ہارٹ کی بھی. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم یہ ہیلدی ہارٹ کی طرف جانے لگتا ہے اور سم ٹائم یہ ڈیڈ ہارٹ کی طرف جانے لگتا ہے. ایسے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی موجود ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان میں ایسی ڈیزائرز بھی موجود ہوتی ہیں جن پر اگر یہ عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. یہ ان دو کنڈیشنز کے درمیان مسلسل ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو بچانے میں اور تباہ کرنے کے درمیان میں رہتے ہیں. کبھی یہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو انہیں بچانے کا سبب بن سکتی ہیں، اور کبھی یہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. ایسے دل رکھنے والے لوگ اگر اپنے آپ کو ممنوع اور مشکوک معاملات میں انگیج کریں تو ان کے دل بہت جلد ہی کمزور اور بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اگر یہ اپنی بیماری کو، اپنی کمزوری کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے تو ان کے دل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. سائنس آف اے ساؤنڈ ہارٹ، ایک خالص اور صحت مند دل کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سب سے اہم کوالٹی ایسے دل کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا جھکاؤ دنیا کی طرف زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. باقی سائنس یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک مسافر ہی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. ان میں آخرت کی فکر زیادہ غالب ہوتی ہے. یہ گناہ کرنے کے بعد اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لے اور اپنی اصلاح نہ کر لے. اگر ان سے کبھی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ کبھی اگر مس ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بے چینی فیل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو خوشی ملتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ انہیں کسی اور چیز سے نہیں ملتا. یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی دنیاوی خیالات اور فکروں کو محدود یا قابو میں رکھتے ہیں.
انہیں ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بن رہے ہیں یا ناراض کرنے کا. یعنی اگر یہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ لازمی سوچتے ہیں کہ جو عمل جو فیصلہ میں کرنے والا یا کرنے والی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے گا یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا. یہ کسی بھی عمل کو صرف کرنے کے بجائے اس کو صحیح طریقے سے کرنے کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ایز اے فرض کر کے، یعنی کہ یہ صرف نماز ہے ہم نے فرض ادا کر لیا بس بات ختم، یہ اس طرح سے نہیں کرتے. یہ اس فرض کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان کرے. یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنس آف اے ڈیزیزڈ ہارٹ. ایک بیمار دل کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ ایسے دل جن لوگوں کے ہوتے ہیں تو وہ گناہ کرنے کے بعد کوئی پچھتاوا، شرمندگی، درد محسوس نہیں کرتے. یہ لوگ جب ایسے ایکٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنے تو ایسے کام کرنے میں انہیں خوشی ملتی ہے. یہ ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جو کم اہم ہوتی ہیں، اور جو امپورٹنٹ معاملات ہوتے ہیں یہ ان معاملات کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ حق بات کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی حق بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو فالو کرتے ہیں. یہ چیزیں انہیں بہت مشکل لگتی ہیں. ایسے لوگ متقین لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو غیر آمدہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنے آپ کو گمراہ لوگوں کے درمیان، گناہ گار اور جو بہت زیادہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ ان کے درمیان بیٹھے ہوں تو انہیں خوشی اور سکون ملتا ہے. یہ مسکنسیپشنز اور شکوک کے بارے میں زیادہ کنسرن کرتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے بجائے اور اصلاح کرنے والے اعمال میں انوالو ہونے کے بجائے یہ ایسی ڈسکشنز میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں جو مسکنسیپشن سے ریلیٹڈ ہو، جو انہیں مزید قرآن سے دور لے کے جاتی ہیں. ناٹ بینگ افیکٹڈ بائی ایڈمونیشن. ان پر نصیحت کا، سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن ہو کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے کویشچنز کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہیلدی ہارٹ سے نوازے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.